تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. اے اللہ ہم تو وہی ہے تیرے چاہنے والے، تو طواف کرنے والے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہنے والے. میں توحید کو اے اللہ خالص تیری رضا، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی خاطر، تیرے اس کتاب قرآن پاک کے لا ریب فیہ ہونے کے یقین کے خاطر، ان تمام میسیج کو پروپوگیٹ کرنے کے خاطر ختم کر کے درمیان میں ایسی بات کچھ کرنا تاکہ دوسرے موضوع میں چلتے ہوئے ایک پل کا کام کرنا. یہ 2 اشعار وہ پل کا کام کریں گے، اور اس کے بعد بہت سارے اشعار صرف اور صرف شکوہ کے نام پہ ہوں گے، شکوہ کی ترجمانی ہوگی. یا وہ خطبہ یاد کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، آخری حجۃ الوداع پہ خطبہ تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام لوگوں کو جمع کر کے، اس وقت کا سب سے بڑا مجمع تھا، اس وقت کے دور پہ غالباً 1.25 لاکھ کا مجمع، اس وقت کے دور میں دنیا کے بڑے مجموع میں سے ایک مجمع کہا جاتا ہے. آج بھی اگر 1.25 لاکھ ایک جگہ جمع ہو تو بہت بڑی آبادی تصور کی جاتی ہے، لیکن اس وقت اس تناظر میں 530 کے ٹائم پہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو اکٹھا کر کے اس کو ایڈریس کرنا، that was one of the biggest human conglomeration at one place at one time. ہیومن اسمبلی کی سب سے بڑی مثال تھی. تو اس مجمع کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو عربی اجمی سے بڑا، نہ اجمی عربی سے بڑا، نہ کالے کو گورے پہ کوئی سبقت ہے، نہ گورے کو کالے پہ کوئی سبقت ہے. پورے برادری، پوری انسانیت ہیومن لیول پہ انسانی شکل و صورت کے پیغامات دیے، اور کہا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے. میں نے جتنا تم کو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا. اوپر آسمان کی طرف دیکھے اور کہا اے لوگو، اے میرے صحابیوں، کیا میں نے اللہ کا میسج جتنا مجھ پہ اترا تھا پورا بتا دیا؟ صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، احترام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کیا جو مجھ پہ اترا گیا تھا اللہ کی جانب سے، کیا میں نے وہ آپ تک پہنچایا؟ سب نے اقرار کیا، لبیک، ہاں پہنچایا. ایک اور بار پوچھا کیا جو مجھ پہ پیغامات اترے تھے کیا میں نے سب آپ پر پہنچا دیے؟ تمام صحابیوں نے بتا دیا بے شک آپ نے اتنا ذرا بھی نہیں چھپایا، آپ نے سب پہنچا دیا. تو پھر اللہ سے کہنے لگے یا اللہ یہ سب گواہ ہے، میں نے کوئی کمی نہیں کی، میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں. یہ وتیرہ تھا، یہ شخصیت تھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس میں جو میسیج تھا وہ شعر کے حساب سے تھا، جو یہ بند میں پڑ چکا بالکل اس کے حساب سے تھا. اگلا بند، محفل کون و مکاں، ان جگہوں پہ بھی جہاں کوئی پہنچتا نہ ہو. اس وقت کے دور میں جہاں آپ کے پاس نقشہ ہے، اس کے بعد بھی نقشہ جات ایجاد بھی کیے گئے، وہاں پر بھی پہنچے آپ. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس صحابی کا نام ابھی بھی مجھے یاد نہیں آیا جس کا ذکر ابھر کیا تھا کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے صحراؤں میں. اس شعر میں زیادہ ان کی اس پورے گروپ کا ذکر آئے گا. محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، صبح سے لے کر شام تک ہم ان جگہوں تک پھرتے تھے جن جگہوں کا نام تک کوئی جانتا نہ تھا. اور کیوں پھرے تھے؟ ہمارے پاس میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، ایک جام کی طرح چلتے رہے. میں توحید کو اے اللہ خالص تیری رضا، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی خاطر، تیرے اس کتاب قرآن پاک کے لا ریب فیہ ہونے کے یقین کے خاطر، ان تمام میسیج کو پروپوگیٹ کرنے کے خاطر، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے. کوہ میں
दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। आप तो ऐसे ऐसे जंगलों में हम वो मैसेज लेकर गए जहां से आगे कोई दुनिया थी नहीं, फिर वहां चूंकि दुनिया नहीं पाई हमने तो हम वापस आ गए ये कहकर कि अल्लाह काश तेरी दुनिया इससे भी आगे होती। उस साहबी का जिक्र है जिन्होंने कॉल कहा था कि हम इससे भी आगे जाते, तो हम वापस आ रहे हैं क्योंकि इससे आगे दुनिया नहीं है। दश्त तो दश्त भी थे, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त भी थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यहां पर उन तमाम साहबियों का जिक्र है जिन्होंने बहुत सारी उन ऐसी जगहों पे पैगाम लेकर गए जहां पर आज भी ह्यूमन लेवल पे बड़े से बड़े डिस्कवरी वाले जाते हैं, लेकिन आज भी उन जगहों पे जाना, उन दरियाओं को पार करना इंसान के बस की बात नहीं। वो लेकर सिर्फ इस पैगाम को लेकर ऐसी ऐसी जगहों पे गए थे, ऐसी ऐसी वो कहते ना एज ऑफ एडवेंचरर्स ये थे। कुछ लोग किताबुल हिंद लिखकर खलदून की शक्ल में कहीं पहुंचे, कुछ लोग अज़्ज़ारबी की शक्ल में कहीं पहुंचे, कुछ लोग बड़े से बड़ी जिन्होंने डिस्कवरीज की उनकी शक्ल में इसी पैगाम को लेके पूरी दुनिया में पहुंच गए। अब जो नया बंद आएगा सर, इसमें तारीखी पसा मंजर के साथ कुछ अचीवमेंट्स गिनवाई जाएंगी कि और सवाल किया जाएगा कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। अभी तक तो तारीखी पस मंजर पूरा आया शिकवा इकबाल में। अब दो ऐसे अशार हैं जो रास्ता बनाएंगे हम आहंगी के जरिए, बगैर पता चले कि एक मंजिल खत्म होकर दूसरी मंजिल के दरमियान में का जो रास्ता होता है, ये वो दो शेर हैं, वो रास्ते का काम करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट शिकायतों का बाब शुरू होगा, शिकवाई का बाब शुरू होगा। लेकिन खूबसूरती अशार और कलाम में ऐसी कि एक इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि एक मौजू खत्म करके दरमियान में ऐसी बात कुछ करना ताकि दूसरे मौजू में चलते हुए एक पुल का काम करना। ये दो अशार वो पुल का काम करेंगे और उसके बाद बहुत सारे अशार सिर्फ और सिर्फ शिकवा के नाम पे होंगे, शिकवा की तर्जुमानी होगी। शेर पढ़ता हूं। सफाए देहर से बातिल को मिटाया हमने, एक खुदावंद करीम पूरी दुनिया से बातिल को तो हमने मिटाया। नोहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, पूरी इंसानियत को गुलामी के जंजीरों से, गुलामी की इन तमाम बिसातों से हमने आजादी दी। और सबसे बड़ी आजादी ये दे दी कि सबको तेरे अंदर रखा, जो तेरे अंदर था। सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि सॉवरेनिटी ऑफ पीपल जो है वो ये होती है कि जब एक हुक्मरान भी उसी का गुलाम हो जिसकी पूरी दुनिया गुलाम हो, तो उससे ऊपर कोई ना हाकिम ना कोई महकूम। तो नूहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। अचीवमेंट बता रहे हैं। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने। ए अल्लाह, हम तो वही है तेरे चाहने वाले, तो तवाफ करने वाले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहने वाले। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। ये सब तो हमने किया। तेरे काबे को पूरे सजदों से हमने बसाया, पेशानियों वहां झुकाई जहां पूरा दुनिया इकट्ठा हो गया तेरा नाम का लेकर हुए। वो सब हम थे, वो सिर्फ हम थे। तेरे कुरान को सीनों से हमने लगाया। अब शिकवे की बात हो रही है। फिर भी हमसे ये गिला, फिर भी ये हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ए अल्लाह, अगर हम इतना करने के बावजूद भी वफादारी का वसफ हम में नहीं है, फिर कदरे माफी ये कहना चाहते हैं कि अगर हम वफादार नहीं, आप भी तो दिलदार नहीं। ये कुछ अशार है। जैसे मैंने कहा था कि वो यही वो शेर है जो अमिताभ बच्चन अपनी मूवी में बताता है, वो शराबी में, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। लेकिन असल शेर शिकवा का है, फिर भी हमसे ये गिला
کہ ہم کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اور کچھ لوگوں نے فتویٰ بھی اگر دیا تھا تو اس شعر پہ دیا تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دلدار ایسے کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ دلدار ہی نہیں ہو. وہ جو فتویٰ جو ہم نے اس سیریز کے شروع سے دکھایا، جو امام نے دیا تھا، وہ کچھ انہی قسم کے اشعاروں پہ تھا. کنٹینیو کریں گے اگلا بند، جس میں یہی وہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں ہسٹوریکل پراسپیکٹو سے نکلنے کے بعد شکوہ کی طرف آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے امتیں اور بھی ہیں، امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو کہا جاتا ہے اے خدایا بہت ساری دنیا میں ہیں، بہت سارے امتیں ہیں، بہت ساری there are different types of people, different colors, creeds, different ideologies. اس میں بہت سارے اچھے بھی ہیں، اچیومنٹ کرنے والے بھی ہیں، بہت سارے ہیں جو ایول پہ چلنے والے بھی ہیں، جو خیر بھی ہیں شر بھی ہیں، دونوں ہیں. کچھ لوگ بہت تقوی والے ہیں، کچھ تو وہ درویشانہ صفات والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، تو کچھ تو بہت ہی جن کو انجوائے کرنا ہے، جن کا صرف تخلیق حیات، تخلیق کائنات اور مقصد حیات کا یہی مقصد ہے کہ وہ انجوائے کریں، باقی کچھ نہیں کریں. کچھ لوگ تو کاہل ہیں، سست ہیں، کچھ تو غافل ہیں، تیرے سے محبت بھی نہیں کرتے، اور کچھ تو بہت انٹلیکچوئلز بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. دے آر سو مینی ریشنل پیپل آلسو، ڈفرنٹ مکسچر، ڈائیورسٹی ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو اگنوسٹک ہیں، جو تیرے نام سے بیزار ہیں، جو تیرے وجود کو بالکل نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یو کانٹ ایگزسٹ، یو آر ناٹ. So this is different types of people. لیکن اس سناریو میں رحمت تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پہ. اے اللہ کیوں ظالم ظلم کرتا رہتا ہے اور مظلوم ظلم سہتا رہتا ہے. تیرے نام پہ جو جیتا ہے، تیرے نام پہ جو مرتا ہے، کیوں اس کے ساتھ تم انصاف نہیں کرتے؟ کیوں اس کے پر ظلم کرتے ہو؟ جو بھی کوئی برق گرتی ہے، بجلی گرتی ہے، تو کیوں ان کے آشانوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ یہ وہ تجزیہ ہے، یہ وہ باتیں تھی جو لوگ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے. لیکن شکوہ کے ذریعہ علامہ اقبال نے اللہ سے وہ لوگوں کی باتیں کہہ ڈالی جو ان کی دل میں دبی دبی تھی، کہ کیوں تم کرتے ہو ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں ہم پہ ہی دنیا کے تمام نشے من جو ہیں، جو بجلیاں، جو آسودہ کھرمن جو بجلیاں ہیں، وہ ہم پہ ہی کیوں گرائی جاتی ہیں؟ اور کیوں جو اغیار ہیں، جو تیرے سے نافرمان بھی ہیں، جو تیرے سے دور بھی ہیں، پوری دنیا کی امامت ان کے ہاتھ میں ہے. اور جو بھی برق گرتی ہے ہر جگہ، وہ کسی بھی بڑے سطح پہ ہو یا چھوٹی سطح پہ ہو، کیوں تم ترس نہیں کھاتے ہو ان کی بیچارگی پہ، ان کی معصومیت پہ؟ کیوں وہ تو ابھی وہ تو معصوم ہیں، وہ تو کہیں بچے ہیں جو کہیں دب رہے ہیں، کہیں پس رہے ہیں. تم ان کو کیوں بجلیاں گراتے ہو خدایا؟